ہو سکتا ہے کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ شیعہ اتنا پیسہ ایام محرم میں امام حسین پہ کیوں لگاتے ہیں؟ کسی اندازے کے مطابق 5 ارب کے قریب روپیز کے قریب خرچہ ہوتا ہے نظر و نیاز پہ، مجالس پہ، امام بارگاہوں پہ۔ تو شاید کہا جائے کہ بھائی آپ اس پیسے کو یونیورسٹی پہ لگا دو، 4 ہاسپٹل بنا دو، 4 یتیم خانے بنا دو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شیعہ مجلس میں صرف شہادت سننے جاتا ہے۔ اگر کربلا ایک واقعہ ہوتا کہ ہم اپنی نسلوں کو فرش عزا پہ بلا کے صرف یہ بتاتے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، تو واقعات تو تاریخ میں بہت ہیں، ان کی اتنی تاکید کیوں نہیں؟ جناب زید بھی شہید ہوئے لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ اس طرح ہر سال جناب زید کی شہادت کو منائیں۔ اگر ظلم کی بات ہے تو مظالم تاریخ میں بہت ہوئے ہیں، لیکن کسی ظلم کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اب ہر سال اس ظلم کو اس طرح سے یاد کریں۔ جب تک آپ دشمن کو یا معترض کو یہ بتائیں گے نہیں کہ جناب ہم کربلا مناتے کیوں ہیں، ہم عاشورہ مناتے کیوں ہیں، ہم مجالس عزا مناتے کیوں ہیں، اگر ذہن میں صرف یہ رہا کہ شیعہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اپنے نسلوں کو بتائیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ جز ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر کسی نے تاریخ پڑھنی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو کہیں گے آپ کتابیں بانٹ دو، آپ بروشر چھپا کے اپنی نسلوں کو دے دو۔ اتنے خرچے، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اعتراض دشمن پہلے کر سکتا تھا، لیکن آج اس اعتراض کا جواب دنیا میں شیعوں نے دے دیا کہ دوسرے سماجوں میں اور کربلائی سماجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے معاشروں میں اور کربلائی معاشروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جن معاشروں میں کربلا منائی جاتی ہے ان معاشروں کے بچے بہادر پیدا ہوتے ہیں، جن معاشروں میں کربلا منائی جاتی ہے انہی معاشروں میں خمینی پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان تو بہت تھے لیکن ظالم کے مقابلے میں ڈٹنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی، کیونکہ نماز ہر جگہ پڑھی جا رہی تھی، روزہ ہر جگہ رکھا جا رہا تھا۔ اب جتنے مسلم ممالک کو اپنا کیلکولیٹ کر لیں، نماز وہاں بھی تھی، نماز ہمارے یہاں بھی ہے، روزہ وہاں بھی تھا، روزہ ہمارے یہاں بھی ہے، حج وہ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، عمرہ وہ بھی کرتے ہیں، عمرہ ہم بھی کرتے ہیں، جتنی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب کے کرنے کے بعد بھی وہ بہادر نہ بنے کیونکہ وہ حسین کا عاشورہ نہیں مناتے۔ کیونکہ ان کیا فلسفہ جلوس نہیں ہے، ان کیا فلسفہ شہادت نہیں ہے، ان کیا بچوں کو بہادر بنانے کا درس نہیں دیا جاتا۔ یہ کربلا ہے جو بتاتی ہے۔ ایک قاسم تھا جس سے پوچھا گیا کہ موت کیسی ہے، فرمانے لگے احلی من العسل، میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے دشمن سے لڑنے کا خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، یہ شیعہ تھے جس نے سوچا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا کہ ہم حیدر کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ کربلائی سماج ہے جو انسان کو بہادر بنانا سکھاتا ہے۔ تو مجلس صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، نسلوں کو اور ان کی گھٹیوں میں علی کی شجاعت کو بھرنے کا نام ہے، حسین کے صبر کو بتانے کا نام ہے، کربلا شجاعت زینبی کا نام ہے۔ یہاں بچے، عورتیں، خواتین ایک آئیڈیالوجی پہ جمع ہو جاتی ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ بستر مریض پر، بستر شجاعت پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے علی ابن ابی طالب وصیت کر رہے ہیں کہ حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں اپنے دلوں کے اندر دشمنی کو پیدا کرنا اور مظلوم کے لیے ہمدردی پیدا کرنا۔